السلام علیکم، میرا نام ہے محسن عیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن الباشا۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ دین اور اسلام کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں واقع معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چھپایا تھا، گدے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور حضرت جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس حدیث کی روح سے حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں براق رقص کرنے لگا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنا زور سے کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے زور سے بھینچا اور مجھے سخت تکلیف پہنچی، تو پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ پڑھو، تو میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ مجھے زور سے بھینچا اور چھوڑ دیا، کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو، اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت اور تیز رفتار۔ آپ کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت الماوا کے پاس ہے، جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مأمور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں اعظم و افضل ہے۔ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو مجھے حکم ہوا
میں تب عرش الہی کے نیچے تھا کہ ابراہیم کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ ان کے پاس پہنچا۔ دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری الٹا دو، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی سرعت کے ساتھ کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار تب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ کے مبارک خون کا قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ان پروں پر سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر اتر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعت میں 30,000 سال مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی کہ یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خالقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس عبادت پر فوقیت حاصل کرے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، وکیف ذالک یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اے جبرائیل، کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا اشعار اور امتیاز ہے، اور کوئی ایسا امر میں نے نہیں جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منعطف کرائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء و مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا اور جون سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کا معتبر بار میرے پاس دہیہ قلبی کی شکل میں تشریف لائے، کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصل شکل میں تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے پر یعنی پنکھ ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر۔ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے اور اپنے قرب و خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔